پاکستان کے شمالی علاقوں میں ایک پہاڑی گاؤں تھا جہاں ایک ویران خستہ حال حویلی صدیوں سے کھڑی تھی۔ مقامی لوگ اسے گونجنے والی حویلی کہتے تھے۔ کہنے والے کہتے تھے کہ جو بھی اس حویلی میں گیا وہ تو واپس نہیں آیا۔ اس کی آواز کبھی حویلی سے نکلنا بند نہیں ہوئی۔ زارا لاہور کی ایک نوجوان آڈیو انجینئر تھی جو پراسرار آوازوں پر تحقیق کر رہی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ ایسی آوازیں ریکارڈ کرے جن کی سائنسی وضاحت نہ ہو سکے۔ ایک دن اسے ایک مقامی لوک داستان پر مبنی ریڈیو شو میں اس حویلی کا ذکر سننے کو ملا۔ زارا نے اپنی پرانی ٹیپ ریکارڈن، مائکروفونز اور کچھ ساؤنڈ سینسرز کے ساتھ حویلی کا سفر شروع کیا۔ گاؤں کے لوگ اسے منع کرتے رہے۔ ایک بزرگ عورت نے تو یہاں تک کہا، بیٹی وہ حویلی صرف آوازیں نہیں لیتی، وہ آوازوں میں زندگیاں قید کرتی ہے۔ لیکن زارا نہ رکی، وہ دوپہر کو حویلی پہنچی۔ سنسان، خاموش اور بوسیدہ، جیسے وقت وہاں تھم گیا ہو۔ دروازہ دھیرے سے چرچراتا ہوا کھلا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوا، جیسے ہوا بھاری ہو گئی ہو۔ اس نے ریکارڈر آن کیا اور قدم قدم پر ہر آواز ریکارڈ کرنا شروع کر دی۔ لکڑی کی سیڑھیاں، ٹوٹا ہوا فانوس اور ہوا میں اڑتی گرد، ہر چیز عجیب سی سرگوشیوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اوپر کی منزل پر ایک کمرہ تھا، مکمل طور پر بند، جیسے کوئی چیز اندر سے دروازے کو روک رہی ہو۔ اچانک ریکارڈر کی ٹیپ خود بخود گھومنے لگی، اور پھر زارا کی اپنی آواز ٹیپ سے سنائی دی، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ اس نے ٹیپ ریوائنڈ کی، لیکن اس میں یہ جملہ اس نے کبھی بولا ہی نہیں تھا۔ تبھی دروازے کی دراڑ سے ایک سانس سی آتی ہوئی سرگوشی سنائی دی، اب تم جا نہیں سکتی۔ دروازہ زور سے کھلا۔ کمرے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک کرسی اور دیواروں پر لٹکی سینکڑوں ریکارڈنگ ٹیپس۔ زارا نے ایک ٹیپ بجائی۔ ایک مرد کی آواز تھی، گھبرائی ہوئی، میرا نام فہد ہے، میں 1987 سے یہاں قید ہوں۔ اگر کوئی یہ سنے تو برا کرم میری بیٹی کو بتا دینا، میں نے اسے کبھی چھوڑا نہیں۔ زارا پیچھے ہٹی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی، سوائے ایک آواز کے، زارا کی چیخ، جو ٹیپ پر ریکارڈ ہو رہی تھی۔